حضور کے بنا کسی کا کام چلنے والا یہاں مانے یا نہ مانے، یہاں مانے یا نہ مانے، وہاں تو ماننا پڑے گا۔ اسی لیے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سبحان اللہ۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھیں، آخرت پر یقین رکھیں۔ آخرت کہیے، قیامت کہیے، محشر کہیے، روز محشر کہیے، روز حشر کہہ لیجئے، جو کہنا ہے کہہ لیجئے، مطلب ایک ہی ہے۔ قیامت پر یقین ہے تو ایمان ہے، یقین نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ اب یہ قیامت یا آخرت محض ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی مطلب بھی ہے، اور اس کی بہت ساری باتیں ہیں۔ قیامت کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں جو قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ بیان ہوئی ہیں۔ جہاں پہ جو تفصیل آئے گی انشاءاللہ وہ تفصیل بیان کی جائے گی۔ یہاں پہ چند موٹی موٹی باتیں سن لیں۔ پہلی بات، قیامت میں حساب ہوگا، قیامت میں حساب ہوگا، اور حساب جو ہوگا وہ قرآن کے قانون کے حساب سے حساب ہوگا۔ دوسری بات قیامت کی کہ قیامت میں شفاعت ہوگی، قیامت میں شفاعت ہوگی اور ضرور ہوگی۔ ہم سنی مسلمانوں میں کچھ سمجھدار لوگ ہیں، کچھ ناسمجھ ہیں۔ اب یہ جو سمجھدار لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ یقین کیے بیٹھے ہیں کہ چاہے جو ہو جائے شفاعت تو ہو ہی جائے گی، ہم بخشے جائیں گے۔ اس یقین کی وجہ سے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نیکیاں نہیں کر رہے ہیں اور برائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، نیکیوں سے دور بھاگ رہے ہیں، شفاعت پہ بھروسہ کر کے۔ ٹھیک ہے، شفاعت پہ بھروسہ کر کے نیکیاں نہیں کر رہے ہیں، برائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان سمجھداروں کے دیکھا دیکھی ناسمجھ لوگ وہ کیوں نیکیاں کریں گے؟ کیا بات سچ ہے نا؟ اب سوال ہوتا ہے کہ یہ جو سوچ ہے کہ چاہے جو ہو جائے شفاعت تو ہو جائے گی، ہم بخشے جائیں گے، کیا یہ سوچ صحیح ہے؟ یہ سوچ صحیح نہیں ہے، یہ سوچ صحیح، یہ غلط فہمی ہے۔ اور یہ غلط فہمی آئی تو کہاں سے آئی؟ تو آج کے جاہل شاعر لوگ، جاہل مولوی لوگ، جاہل امام لوگ اور جاہل پیر لوگ پوری قوم کا دماغ خراب کر دیے ہیں۔ یہ بتا بتا گئے کہ شفاعت تو ہو جائے گی، شفاعت کا نام ٹھیک لیتے ہیں، لیکن شفاعت کی تفصیل کیا ہے اور شفاعت کیا ہے یہ بتاتے نہیں ہیں۔ شفاعت کیا ہے، شفاعت کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے ہیں، اور شفاعت کا نام لے کے نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پھیل گئیں۔ تو آج انشاءاللہ شفاعت کی باتیں ہوں گی۔ شفاعت کی ساری باتیں تو آج نہیں ہو پائیں گی، کچھ ہوگا۔ شفاعت کی ساری باتیں بہت زیادہ ہیں، موٹی موٹی چند باتیں یہاں پہ ہوں گی تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے اور شفاعت کی صحیح بات معلوم ہو جائے۔ کیا سن رہے ہیں نا؟
شفاعت کی صحیح بات معلوم ہو جائے. قیامت میں شفاعت ہوگی. قیامت میں شفاعت ہوگی. کیسے کیسے ہوگی؟ تھوڑی تفصیل اب سنیے. سب سے پہلے شفاعت کبریٰ. سب سے پہلے شفاعت کبریٰ. یہ شفاعت کبریٰ کیا چیز ہے؟ جب قیامت ہوگی لوگ حساب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے. مصیبتیں بہت زیادہ ہوں گی وہاں پہ. سب لوگ پریشان ہوں گے. پریشان ہو کر کے سب مشورہ کریں گے اب کیا کیا جائے. مشورہ یہ ہوگا کہ ایک سفارشی کو تلاش کرو. کسی ایسے کو تلاش کرو جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے, شفاعت کرے اور حساب شروع کروا دے. وہاں پہ بڑی بڑی مصیبتوں میں لوگ گرفتار ہوں گے. انتظار کی مصیبت یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. لوگ پریشان ہوں گے. اب کیا ہوگا؟ لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں. واقعات لمبے ہیں, شارٹ میں سنیے. وہ فرمائیں گے یہ کام میرا نہیں ہے, تم کہیں اور جاؤ. لوگ گھومتے 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 سب سے آخر میں کہاں پہنچیں گے؟ ہم سب کے پیارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا, آؤ میں اسی کام کے لیے ہوں, آؤ میں اسی کام کے لیے ہوں. پھر حضور سب کو لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, سجدہ کریں گے. رب فرمائے گا کہ سر کو سجدہ سے اٹھائیے, شفاعت کیجئے, شفاعت قبول کی جائے گی, مانگیے دیا جائے گا, آپ کہیے آپ کی بات مانی جائے گی. اب کیا ہوگا؟ عرض کریں گے یا اللہ حساب شروع فرما دے. ٹھیک ہے. اب وہاں سے سب کا حساب شروع ہو جائے گا. سب کا حساب شروع ہو جائے گا. یہ شفاعت کبریٰ ہے اور یہ شفاعت کبریٰ مومن کافر سب کے لیے. مومن کافر سب کے لیے. شفاعت کبریٰ سے جنت کسی کو نہیں ملے گی. جنت کسی کو نہیں ملے گی. اس کا فائدہ, شفاعت کبریٰ کا فائدہ یہ ہوگا کہ انتظار کی مصیبت سے نجات ملے گی, حساب شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس وقت یہ کافروں کو بھی احساس ہوگا, کافروں کو بھی احساس ہوگا کہ حضور کے بنا کسی کا کام چلنے والا نہیں ہے. کیا حضور کے بنا کسی کا کام چلنے والا یہاں مانے یا نہ مانے, یہاں مانے یا نہ مانے, وہاں تو ماننا پڑے گا. اسی لیے لکھتے ہیں اعلی حضرت کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سبحان اللہ. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو یہیں پہ شفاعت کو مان لینا ہے. تو یہ شفاعت کبریٰ ہے. شفاعت کبریٰ سے جنت کسی کو نہیں ملے گی, انتظار کی مصیبت سے نجات ملے گی, حساب شروع ہو جائے گا. اب اس کے بعد پھر شفاعت ہوگی. اس کے بعد پھر شفاعت ہوگی. اب جو شفاعت ہوگی, اب شفاعت کافروں کی نہیں صرف مومنوں کی ہوگی. اب جو شفاعت ہوگی, شفاعت کبریٰ کے بعد میں شفاعت مومنوں کی ہوگی. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ حضور کی شفاعت سے بنا حساب کے سیدھا جنت میں. بے شک. سن رہے نا,
حضور کی شفاعت سے بنا حساب کے سیدھا جنت میں. کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی شفاعت میزان عمل پہ ہوگی، یعنی وہیں پہ ان کا گناہ معاف ہو جائے گا. حساب تو ہوگا لیکن ان کا گناہ وہیں پہ معاف ہو جائے گا، وہ جنت میں چلے جائیں گے. کسی کے شفاعت کہاں ہوگی؟ پل صراط پہ. وہ پل پار کر رہے ہوں گے، ڈگمگا رہے ہوں گے، لڑکھڑا رہے ہوں گے، جہنم میں گرنے والے ہوں گے. حضور وہاں کھڑے ہوں گے، دعا فرمائیں گے، ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار لگا دے. تو اس دعا کی برکت سے، شفاعت کی برکت سے ان کی جو امت ہوگی، ان کے جو غلام ہوں گے، پل صراط سے پار کر جائیں گے آسانی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور کسی کی شفاعت کب ہوگی؟ جہنم میں جانے کے بعد. آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکا ہوگا، تب اس کی شفاعت ہوگی. تب اس کی شفاعت ہوگی. فائدہ کیا ہوگا؟ سزا کا ٹائم گھٹا دیا جائے گا. سزا کا ٹائم گھٹا دیا جائے گا اور سزا پوری ہونے سے پہلے پہلے جہنم سے نکال لیا جائے گا. شفاعت کی یہ بھی ایک قسم ہے. اور ایک شفاعت یہ ہے کہ جنت ملنے کے بعد شفاعت ہوگی. وہ شفاعت کیا ہوگی اس کو بھی سمجھ. ہاں، جنت ملنے کے بعد شفاعت ہوگی. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جنت میں ویسے موٹا موٹی 100 درجے ہیں، لیکن جب باریکی میں آئیں گے جنت میں لاکھوں درجے ہیں. ایک مثال دیں گے سمجھنے کے لیے. ٹرین میں کئی درجے ہیں نا. جنرل ہے، اس کے اوپر چیئر کار ہے، سلیپر ہے، اے سی 3 ٹائر، اے سی 2 ٹائر، اے سی فرسٹ ہے نا. درجے ہیں نا. یہ درجے ٹرین میں ہیں. ٹھیک ہے. بلا تشبیہ و تمثیل جنت میں ویسے موٹا موٹی 100 درجے ہیں، لیکن جب باریکی میں آئیں گے تو لاکھوں درجے جنت میں ہیں. اتنے درجے ہیں کہ شمار کرنا مشکل ہے، شمار نہیں کر پائیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ علماء کا درجہ عام مومنین سے 500 درجہ اونچا ہے. کتنا؟ علماء کا مقام، علماء کا درجہ عام مومنین سے 500 درجہ اونچا ہے. تو علماء کا یہ مقام ہے تو اولیاء کا مقام کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کا درجہ، پھر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہیں. سب کا درجہ برابر نہیں، سب کا درجہ برابر نہیں. تو ویسے موٹا موٹی جنت میں 100 درجے ہیں، لیکن باریکی میں آئیں گے تو اتنے درجے جنت میں ہیں کہ گننا مشکل ہے. ٹھیک ہے. جنت ملنے کے بعد شفاعت ہوگی. فائدہ کیا ہوگا؟ درجہ نیچے سے اوپر ہو جائے گا. درجہ نیچے سے کتنی اچھی بات ہے. یعنی حضور کی شفاعت سے فائدہ سب کو ملنے والا ہے، اور شفاعت کے بنا کام کسی کا چلنے والا نہیں ہے. آدمی لاکھ نیکیاں کر لے، آدمی لاکھ نیکیاں کر لے، لیکن حضور کی شفاعت اور اللہ کی رحمت کے بنا جنت ملنے والی نہیں ہے. عمل کی بنیاد پہ جنت ملنے والی نہیں. جنت ملے گی حضور کی شفاعت اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی. اب سوال ہوتا ہے تو پھر نیک عمل کیوں؟ نیک عمل کیوں؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نیک عمل کرنا ضروری ہے. کس چیز کے لیے؟
ایمان کی حفاظت کے لیے، اور ہم اللہ کا بندہ ہیں اپنی بندگی ثابت کرنے کے لیے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہ غلامی ثابت کرنے کے لیے، اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے، اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے نیکیاں کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ انسان کی فطرت ہے اطاعت کرنا۔ کیا؟ انسان کی فطرت ہے اطاعت کرنا، یعنی آدمی لاکھ دعویٰ کرے کہ ہم اپنی مرضی پہ چلتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ آدمی کی مرضی کسی دوسرے کی مرضی کے انڈر میں ہو ہی جاتی ہے۔ بات سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی آدمی کی اپنی مرضی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، آدمی جانے انجانے کسی دوسرے کی مرضی کا تابع ہو ہی جاتا ہے۔ زندگی جینے کا بس دو ہی راستہ ہے، یا تو اللہ کی مرضی یا کسی اور کی مرضی۔ کیا؟ اللہ کی مرضی یا کسی اور کی مرضی۔ تو یہ تو ہمیں طے کرنا ہے نا کہ ہمیں کس کی مرضی ماننا ہے، ہم کس کا بندہ ہیں۔ ہم جس کا بندہ ہے اس کی مرضی ہم مانیں گے، اور جس کی مرضی مان رہے ہیں اسی کا بندہ ہے۔ اطاعت انسان کی فطرت ہے، دوسرے کی بات ماننا انسان کی فطرت ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں ابھی یہاں پہ، ایک لڑکا باپ کی بات تو نہیں مانتا ہے، دوست کی بات مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا ہے؟ کیوں مان رہا ہے؟ اپنی مرضی اپنی مرضی اپنی مرضی بول کے باپ کی بات کو ٹھکرا رہا ہے۔ کیا سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ صحیح بات، سچ ہے نا؟ اپنی مرضی بول کے باپ کی بات کو ٹھکرا رہا ہے، دوست کی بات کو مان رہا ہے۔ سچ بات تو یہی ہے کہ انسان کسی نہ کسی کی بات ضرور مانے گا۔ ہم کسی اور کی بات کیوں مانیں؟ ہم بندہ اللہ کے ہیں، اللہ کی بات مانیں گے۔ اسی لیے کہا کہ اپنی بندگی ثابت کرنے کے لیے، اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے ہمیں نیکیاں کرنا ہے۔ صحابہ کرام نیکیاں کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ صحابہ کرام نیکیاں کرتے تھے۔ کیا ان کو شفاعت معلوم نہیں تھی؟ کیا وہ شفاعت کو نہیں جانتے تھے؟ ہمارے اولیاء کرام اتنی نیکیاں کیوں کیا کرتے تھے؟ کیا وہ شفاعت کو نہیں جانتے تھے؟ پھر کیوں نیکیاں کرتے تھے؟ نیکیاں کرتے تھے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی نے سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا ما اعددت لہا، تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ وہ صحابی تھے، نمازی بھی تھے اور نیکیاں کرنے والے بھی تھے، ان کے پاس میں نیکیوں کی کمی نہیں تھی، لیکن عرض کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ تیاری ہم نے نہیں کی ہے، تیاری صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے اللہ سے محبت کی ہے، اللہ کے رسول سے محبت کی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور سنیے، ٹھیک ہے؟ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات ضرور مانتا ہے، اس کی بات ضرور مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اطاعت کے بنا محبت کو ثابت نہیں کر سکتے، اطاعت کے بنا محبت کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی کئی آیتوں میں اور حدیث پاک میں
یہ بتایا گیا ہے کہ نیکیاں نہ کرنے کی وجہ سے، گناہ پہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے ٹائم اس کا ایمان چھین لیا جائے اور کافر ہو کر کے مرے، اور کافر ہو کے مرے گا، اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔